سلسلے میں ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ ہوا حرم کے قریب صفا اور مروہ کے درمیان. وہ طواف کر رہے تھے تو کچھ علماء طواف میں امام صاحب کے ساتھ مل گئے. تو ایک عالم نے کہہ دیا امام شعبی سے کہ جی یہ ہیں شیخ نعمان جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا کرتے. سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھا کرتے. تو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیخ نعمان کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا یہ بھی تو طواف کر رہے ہیں، طواف میں تو بحث مباحثہ نہیں ہوا کرتا، آپ چاہتے ہیں تو پھر طواف کو ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر بیٹھ گئے. جب سارے بیٹھ گئے امام صاحب اکیلے، وہ 8-10 آدمی. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھ لیا کہ ابھی آپ 10 کے 10 بات کریں گے اور میں اکیلا تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ کسی ایک کو اپنا امیر بنا دیں کہ وہ میرے ساتھ بات کریں. انہوں نے کہا چلو امام شعبی یہ ہم سب کا بزرگ ہے، یہی بات کرے گا. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امام شعبی کے ساتھ میں بحث کروں، اس کا موقف غالب آ گیا تو آپ لوگ اس کو اپنا غلبہ تصور کریں گے؟ تو انہوں نے کہا یقیناً، کیونکہ یہ ہماری نمائندگی پہ بات کر رہا ہے. صحیح. اور امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں غالب آیا دلائل میں اور یہ مغلوب ہو گیا تو اس کی مغلوبیت ہی آپ کی مغلوبیت ہوگی، تسلیم کریں گے؟ انہوں نے کہا ضرور. امام صاحب نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم نے اس کو امیر چنا ہے. تو امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا پھر تو آپ لوگوں نے فیصلہ کر دیا، امام کو آپ لوگوں نے امام چنا ہے. He has to do what he is doing on behalf of the whole جماعہ. صحیح. تو اس کو کہتے ہیں عقلی دلائل. کیا کہتے ہیں؟ عقلی دلائل. امام صلی اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ پہلا قاعدہ جو ہوتا ہے 2 رکعت کے بعد جو آدمی کرتا ہے، اس میں پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر سیدھے اٹھنا ہے. اگر کسی آدمی نے غلطی سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ لیا تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. صحیح. اور وجہ اس کی کیا ہے کہ سجدہ سہو کا وجوب امام صلی اللہ علیہ کے نزدیک بلکہ سارے ائمہ کے نزدیک 2 چیزوں سے آتا ہے. یا تو واجب ترک کیا جائے، کوئی واجب چھٹ جائے تو اس کے لیے کیا ہونا ہے؟ سجدہ سہو. یا کوئی رکن اپنی جگہ سے ڈیلے ہو جائے، مؤخر ہو جائے. اب عبدہ و رسولہ کے بعد تیسرے رکعت کے لیے کھڑا ہونا یہ رکن ہے نماز کا. یہ کیا ہے؟ رکن ہے نماز کا. تو جتنے وقت میں آپ نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صحیح، تو اتنے انداز سے وہ رکن مؤخر ہو گیا. تو جب رکن مؤخر ہو گیا تو جنرل رول اپلائی ہو گیا کہ رکن کی تاخیر سے کیا واجب ہوتا ہے؟ ہاں، سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ امام صلی اللہ علیہ فرماتے ایک بار خواب میں حضور کی ملاقات ہو گئی. حضور علیہ السلام نے کہا شیخ نعمان میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں، ایک مسئلہ آپ کی جانب سے آپ پہنچا ہے کہ آپ اس پہ سجدہ سہو واجب گردانتے ہیں جو میرے اوپر درود پڑھے پہلے قاعدہ میں. حالانکہ میرے اوپر درود پڑھنا یہ تو بہترین عبادت ہے. کیا ہے؟ تو اس درود پڑھنے سے آپ اس پہ سجدہ سہو لازم قرار دیتے ہیں. تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے میں نے کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ نہ تو ریزننگ کرتا ہوں نہ آپ کے سامنے دلائل پیش کرتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی ایسی جگہ درود پڑھتا ہے جو درود پڑھنے کے لیے مناسب نہیں، وہ بے موقع اور بے محل درود پڑھتا ہے. تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوثقنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپرووڈ کہ یہ ویریفائی کر. تو امام صلی اللہ علیہ کے دلائل کا انداز بڑا عجیب تھا. تو اینی ہاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. با، بسم اللہ کے ابتدا میں ہے با. گرامر کے اعتبار سے اسے کہتے ہیں حرف جر. عربی گرامر میں اس کو کہتے ہیں حرف جر. عربی میں اس کے کئی سارے استعمالات ہیں. با یہ معیت کے معنی میں آتا ہے. کبھی کبھار آپ نے ترجمے دیکھا ہوگا 7 نام اللہ کے. 7 کا معنی معیت. کیا؟ تو یہ 7 ترجمہ ہے کس چیز کا؟ با کا. یہ کیا؟ با کا ترجمہ ہے 7 نام اللہ کے. تو با کا معنی ہے کلمہ با جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے معیت، یعنی جو اردو میں کہتے ہیں 7 جوڑ. یس. نمبر 2 آتا ہے مصاحبت کے لیے، کمپینین شپ. صحبت بہ، میں اس کی مصاحبت میں گیا.
میں اس کی کمپینین شپ میں چلا گیا۔ تیسرا یہ آتا ہے با استعانت کے لیے، استعانت ٹو سیک ہیلپ اینڈ سپورٹ۔ اس طرح کہتے ہیں حللتہ باموالی، یہ مسئلہ میں نے اپنے مال کے ذریعے حل کر دیا، یہ مسئلہ میں نے اپنے مال کے ذریعے حل کر دیا۔ حللتہ باموالی، مال کے ذریعے حل کر دیا، اس کو کہتے ہیں استعانت، یعنی میں نے مدد کہاں سے حاصل کی؟ اپنے مال سے حاصل کی۔ حللتہ بہ، یہ مشکل میں نے وامک کے ذریعے حل کر دیا، ہیلپ مجھے کہاں سے ملی؟ وامک سے۔ تو با کو کہتے ہیں استعانت کے لیے، کس چیز کے لیے؟ استعانت کے لیے۔ تو اب ترجمہ کریں گے اس کا کہ جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک بات تو یہ کہ چاہیے یہ تک کہ یہ کہہ دیتے باللہ الرحمن الرحیم، اسم کو کیوں درمیان میں ڈال دیا؟ یہ لکھیں کہ لفظ اسم کو کیوں درمیان میں ڈال دیا؟ اسم کا معنی نیم، اس لیے کہ با کے بعد جب لفظ اللہ آ جائے باللہ تو پھر وہ با قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ حلف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باللہ کا معنی آئی سویئر بائی گاڈ، ریسائٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم وی آر ناٹ سویئرنگ بائی گاڈ، ہم کوئی قسم تو نہیں اٹھاتے۔ تو اگر ہم یہ کہتے باللہ الرحمن تو پھر معنی یہ ہوتا میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کے نام، اللہ کے ذریعے جو رحمان الرحیم ہے، جبکہ ہم قسم توڑا اٹھا رہے ہیں۔ ذہن میں آ گئی؟ اس لیے لفظ اسم درمیان میں ڈال دیا تاکہ قسم کا تصور ختم ہو جائے۔ اور دوسری بات، اس کے لیے نقلی سورس موجود ہے، نقلی سورس مین ریویلڈ پروف اور ڈیوائن پروف۔ سورہ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلا حکم جو رسول پاک کو دیا گیا، اقرأ پڑھو، بسم ربک کا 7 نام اپنے پروردگار کے، تو وہاں پہ اللہ کریم نے لفظ اسم کہہ دیا ہے۔ جو پہلا حکم پڑھنے کا حضور کو دیا گیا وہاں پہ اللہ کریم نے فرمایا اقرأ بسم ربک، پڑھو 7 نام اللہ کے، پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو وہاں چونکہ لفظ اسم ہے، لفظ اسم ہے اور اس کا حکم ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کس طرح پڑھیں؟ باللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ، کیونکہ وہاں لفظ ہے اقرأ بسم ربک، ایسا نہیں کہا کہ اقرأ بربک الذی خلق، نہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اسی کا اتباع ہے، اسی کا امتثال ہے، اس آرڈر کو اپلائی کرنا ہے، اس آرڈر کو اپلائی کرنا ہے۔ دوسرا سورہ نمل، آیا نمبر 29 30، حالت یا ایھا الملأ، ملکہ سبا نے کہہ دیا، کوئین آف سبا، اور سبا کے نام سے میں نے بتا دیا تھا 2 شہر ہیں، ایک ہے لیبیا میں، ایک ہے یمن میں، یہ یمن والا سبا ہے، کہ اسپین کی حکومت یمن والے سبا میں تھی۔ کہاں تھی؟ یمن والے سبا میں، بڑا شہر ہے۔ اسی شہر کے نام سے قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ سبا، کیا؟ سورہ سبا۔ اور یہ بڑے سویلائزڈ لوگ تھے، یہ بڑے کلچرڈ اینڈ سویلائزڈ لوگ تھے، ایگریکلچرلی، تجارت کے اعتبار سے، صنعت کے، 3 چیزیں ان کی بڑی پکی تھی، ایک زراعت، ایک صنعت، ایک تجارت۔ تو یہ انڈیا کے ساتھ تجارت کرتے تھے اسپین کے زمانے میں۔ ان کی تہذیب بڑی پکی تہذیب، قرآن کریم نے تبھی فرمایا لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، پورا علاقہ ایگریکلچر علاقہ تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فری وے کے دائیں بائیں باغات ہی باغات، فری وے کے دائیں بائیں باغات ہی باغات تھے، اور باغات بھی تھے زعفران کے، قیمتی چیزوں کے، الائچی کے، لونگ کو کیا کہتے ہیں؟ کلون، تو یہ کلو CLOVE، کلو، تو یہ ساری چیزیں قیمتی چیزیں ہیں۔ حالت یا ایھا الملأ، ملکہ سبا نے کہہ دیا، یا ایھا الملأ، او سردارو، انی القی الیہ، تحقیق مجھے پھینکا گیا ہے، کتاب، اے خط، کریم، بڑا معزز خط ہے، کریم بڑا معزز خط ہے، اس لیے کہ اسٹیمپ ہے، کیا ہے؟
OPSS and Pakistan State Service. صحیح, OPSS وہاں اسٹیمپ لگا رہے تھے تو سرکاری خط ہوتا ہے, اور یہاں تو سلیمان کا مہر لگا ہوا تھا. انی القی الی کتاب کریم, صحیح, ایسے لفافے میں تھا جس کے پرائیویٹ یوز پر $300 جرمانہ آتا ہے. صحیح صحیح ہے نا. IRS کے لفافے کو آپ نے پرسنل یوز میں لایا تو کیا ہوگا, $300. صحیح, تو اس سے خط معزز ہو جاتا ہے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان, تاکہ یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے. وَإِنَّهُ, اور یہ خط بسم اللہ لکھا گیا ہے ساتھ نام اللہ کے الرحمن الرحیم. تو صرف یہ نہیں کہ قرآن کا حکم تھا کہ پڑھنا شروع کرو گے تو بسم ربکا, نہیں, یہ انبیاء کی سنت تھی. آپ لکھیں یہ سارے انبیاء کی سنت تھی, جائز کام شروع کرنا بسم اللہ کے ساتھ, جائز کام شروع کرنا بسم اللہ کے ساتھ, یہ انبیاء کی سنت تھی. سلیمان کے واقعے سے یہ معلوم ہو گیا. اب واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم, سات نام اللہ کے یا اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن, جو رحمان ہے, الرحیم اور رحیم ہے. واپس اپنے سبق پہ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن, جو رحمان ہے, الرحیم اور رحیم ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ کیا, یعنی استعانت چاہتا ہوں, مدد مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اب جائز کام کرنا آدمی چاہتا ہے کہ کرے, آدمی چاہتا ہے کہ کرے, لیکن کبھی اسے قدرت نصیب نہیں ہوتی, تو اس لیے اسے کہیں سے ہیلپ ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ہیلپ کون سا ہے, اللہ کا. وہ ہیلپ کون سا ہے, اللہ کا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا باسم اللہ فهو اقطع واجزم, ہر جائز کام جو اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے. آپ لکھیں یہ حدیث, حضور علیہ السلام فرماتا ہے کہ اس کا کوئی ٹیل نہیں ہوتا. صحیح, اجزم کا یہ معنی ہوتا ہے جس کا کوئی ٹیل نہیں ہوتا. ٹیل مین برکت نہیں ہوتی. دم کٹا ہوتا ہے, اس کے لیے محاورہ ہے کیا, دم کٹا کا یہ معنی نہیں کہ اس کے وہ نہیں ہے, ٹیل نہیں, دم کٹا کا معنی بے برکت. اس طرح عرب کہتے تھے جس آدمی کی اولاد نہ ہوتی اس کو کہتے تھے دم کٹا. دم کٹا مین یعنی لاوارث. باقر کے ہیں آپ اسے رکھیں. بسم اللہ, سات نام اللہ کے. بسم اللہ, سات نام اللہ کے یا اللہ کے نام کے ساتھ مدد مانگتا ہوں. الرحمن, جو رحمان, الرحیم اور رحیم ہے. اب لفظ اللہ یہ لکھیں, دیٹس پراپر نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کا پراپر نیم ہے, جس طرح حامد جان. صحیح, اب ہلمندی آپ کا پراپر نیم نہیں. صحیح, ہلمندی تو ہزاروں اور بھی ہوں گے, سارے ہلمند والے ہلمندی ہوتے ہیں. یوسف زئی یہ میرا پراپر نام نہیں, کروڑوں یوسف زئی ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, ہندوستان تک. صحیح, پورا حیدرآباد یوسف زئیوں سے بڑا پڑا ہے. سید یہ کوئی نام نہیں. ہاں, اگر آپ کے ماں باپ نے آپ کو نام ہی سید رکھ دیا, صحیح, دیٹس ناٹ یور کوالٹی اور یور ٹرائب اور سم تھنگ لائک دیٹ. صحیح, جس طرح وہ ہم یعنی جب اسکول میں پڑھتے تھے کہتے تھے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ. صحیح, یہ لفظ ہے عربی کا. اس میں معرفہ پراپر ناؤن ذی شان, کیا ذی شان, لیکن کامن ناؤن مولوی صاحب. کون سے مولوی صاحب, ہزاروں مولوی صاحب, دنیا بڑی پڑی. صحیح, حافظ صاحب, کون سے حافظ صاحب, لاکھوں حافظ صاحب. ہاں صحیح, انجینئر صاحب, کون سے انجینئر صاحب, انجینئر صاحب کسی کا نام تو نہیں ہوتا ہے. ہاں, کامن ہے, اس میں نکرہ. کیا, تو لفظ اللہ یہ اللہ کا پراپر نیم ہے. یہ اللہ کا اگر یہ پراپر نیم نہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ یہ کبھی بھی توحید کا کلمہ نہ ہو سکتا تھا. صحیح, کیونکہ پھر تو یہ ہوتا کہ لا الہ نہیں ہے معبود الا اللہ مگر معبود. آپ کامن ترجمہ کریں اللہ کا کہ اللہ کا معنی ہے کیا معبود, تو نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر معبود. صحیح, تو سارے معبود ہیں. وہ جو بدھا کے مجسمے تھے وہ بھی معبود. صحیح, وہ جو لات منات تھے
وہ بھی معبود تھے. آپ نفی کس چیز کی کر رہے ہیں؟ اللہ کریم جب توحید کا کلمہ لفظ اللہ پراپر نام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی معبودیت خاص ہو جاتی ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر ایک اللہ، مگر ایک اللہ. تو یہ پراپر نیم ہے. اب اس پراپر نیم کو معرفت کے حوالے سے، پہچان اور شناخت کے حوالے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ پہچان آ جائے باخر پہچان آ جائے. میں آپ کو زندہ اور تابندہ رکھنا چاہتا ہوں. صحیح ہے؟ آپ لکھیں یہ خاص نام ہے اس ذات کے لیے، یہ تعریف ہے، یہ خاص نام ہے اس ذات کے لیے جو واجب الوجود ہے، کمال کی ساری صفتوں پر موصوف ہے یا متصف ہے، کمال کی ساری صفتوں پر متصف ہے اور سارے نقائص اور زوال سے پاک ہے. سارے فالٹس اور ڈیفیکٹ سے اللہ کریم پاک ہے. دیکھیے اس کے انالیسس کریں، تجزیہ کریں. عالم یہ نام ہے، پراپر نام. کیا پراپر نام؟ یہ کوالٹی نیم نہیں، یہ کوالٹی نیم نہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ پراپر ہے. نمبر ایک. نمبر دو، ذات کے لیے ہے. تو اللہ کریم کوئی ہوائی چیز نہیں، وہ انٹیٹی ہے. یہ لکھیے، ایسا نہیں کہ کوئی کنسپٹ ہے، یہ کوئی کنسپٹ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، ریالٹی ہے، فیکٹ ہے. نمبر تین، واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا معنی جو اپنی وجہ سے ہے. نمبر ایک لکھیں، واجب الوجود کے لیے لکھیں نمبر ایک جو اپنی وجہ سے ہے. نمبر دو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. واجب الوجود جب ہم کہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں مراد ہوتی ہیں. ہم بھی موجود ہیں لیکن اپنی وجہ سے موجود ہیں. ذرا زور سے. ابھی اللہ نے چاہا دم مسکل، ابھی اللہ نے چاہا ود ان اے منٹ اذا قضى امرا فانما يقول له. قرآن کریم نے فرمایا وہاں امر الساعۃ الا کلمح البصر. قیامت کا آنا یہ آنکھ کی جھپک ہے. تو قیامت کیا ہوگی؟ ایوری تھنگ از گان. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. یہ آنکھ کی جھپک ہے. ایوری تھنگ از گان. اور دوسرا کہ اللہ کریم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا. کہ سارے صفات کمال وہ اسی کے مستحق ہیں، یعنی اللہ سارے صفات کمال کے مستحق ہیں. لا ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ سارے تقاضے وہاں موجود ہیں. پانچواں، اللہ کی شان کے جو چیزیں منافی ہیں وہ کوئی فالٹ اور ڈیفیکٹ اللہ میں نہیں. 5 چیزیں ہوگی ڈیفینیشن میں. تکرار کریں. نمبر ایک کہ پراپر نام ہے. نمبر دو واجب الوجود ہے. نمبر تین سارے صفات اسی کا استحقاق ہے. نمبر 4 درمیان میں آپ لوگوں نے ایک چھوڑ دیا، عالم پراپر نام ہے. نمبر 2 ذات ہے، انٹیٹی ہے. اٹس ناٹ اے کنسپٹ اونلی، اللہ کی ذات انٹیٹی ہے. صحیح. نمبر 3 واجب الوجود ہے. نمبر 4 سارے صفات کمال اس کا استحقاق ہے. نمبر 5 سارے نقائص اور زوال سے پاک ہے. تو یہ ہو گئی ڈیفینیشن. صحیح. اب کیپنگ ان ویو دس ڈیفینیشن آف دی ورڈ اللہ، when we say لا الہ الا اللہ تو توحید پیدا کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ. اب اللہ اگر اللہ کا کوالٹی نام ہوتا تو یہ عقیدہ توحید پہ منتج نہ ہوتا، پھر لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ توحید کا کلمہ نہ ہوتا. صحیح. اس لیے کہ کوالٹی نام اشتراک اس میں ہو سکتا ہے لیکن پراپر نیم میں کوئی اشتراک نہیں ہوتا. پراپر نام ہر ایک انٹیٹی کا اپنا ہی ہوتا ہے. بات ذہن میں آگے یاد ہو گیا؟ یہ ڈیفینیشن لفظ اللہ کی 5 چیزیں اس میں اہم ہیں. نمبر 1 سجاد آپ تکرار کریں. نمبر 2 اللہ کریم انٹیٹی ہے. نمبر 3 واجب الوجود ہے. نمبر 4
سارے کمال کے صفات اسی کا استحقاق ہے. نمبر 5 کوئی ڈیفیکٹ نہیں. دیٹ از اللہ. صحیح. اب اس انداز سے اپنی ڈیفائن کر دیا تو ابھی کلمہ پڑھو گے لا الہ الا اللہ تو صحیح توحید بنے گا. بہت دن میں آ گئی. بسم اللہ 7 نام اللہ کے مدد مانگتا ہوں. 7 نام اللہ کے الرحمن جو رحمان الرحیم اور رحیم ہے. اب یہ الرحمن اور الرحیم یہ اللہ کے کوالٹی نیمز ہیں. ایٹریبیوٹس کہتے ہیں اسے. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایٹریبیوٹس یا کوالٹی نیمز. کوالٹی نیمز اللہ تعالیٰ کے ہزاروں ہیں. یہ لکھیں اپنے پاس. یہ نہیں کہ اللہ کے 100 نیم ہے یا 99 نام. ہزاروں ہیں. پرانی آیات میں احادیث میں ہزاروں نیم آئے ہیں اللہ کے. 99 کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ذکر کر دیا ہے کہ جو آدمی اسی کو یاد کر دے وہ جنت میں جائے گا. تو اس لیے وہ 99 مشہور ہو گئی. آپ لکھیں کہ 99 یہ 99 نیم اللہ کوئی آدمی یاد کر دے تو وہ جنت میں جائے گا. اس لیے کہ اس کا عقیدہ بنا دے گا. یہ 99 نام اس کے عقیدے کی استحکام کا ذریعہ بنے. اور عقیدہ مستحکم ہو تو جنت میں جانا تو انڈرسٹوڈ ہے. دیٹس سرٹن. کیونکہ جنت میں جانا یہ عقیدے پر موقوف ہے. کس چیز پر؟ اعمال پہ نہیں. کس چیز پہ؟ عقیدے پہ. عقیدہ نہ ہو اعمال جتنے بھی اچھے ہوں آدمی جہنم میں جائے گا. صحیح. عقیدہ ہو اعمال جتنے بھی برے ہیں کبھی تو جنت میں جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فار ایور وہ جہنم میں رہے گا. صحیح. ایون دو اگر اللہ نے چاہا اعمال خراب بھی ہوں گے چلو جنت میں چلے گا. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. صحیح. کیا ہے وہ ہمارے شیخ بڑا عجیب مثال مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا عجیب مثال ہے. حدیث بخاری پڑھاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت اور سابقہ امتوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک مزدور ہے وہ صبح سے لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے. صبح سے لگا ہے کام کر رہا ہے سن سیٹ تک. صحیح. دوسرا آدمی آدھی دن میں آیا اور وہ بھی سن سیٹ تک لگ گیا. صحیح. اور تیسرا وہ آیا عصر کے بعد اور سن سیٹ تک لگ گیا. صحیح. اور جب اجرت کا مسئلہ آیا تو یہ جو اخیر میں آیا ہے عصر کے وقت جو آیا ہے اس کو ڈبل مزدوری مل گئی اور جو صبح سے کام کر رہا تھا یا آدھے دن سے ان کو آدھی مل گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ میری امت اور سابقہ امتوں کی مثال ہے کہ وہ امتیں لگے رہے ہیں صبح سے. صحیح. دوسرے آدھی رات سے. میری امت یہ تو عصر کے بعد آئی ہے. اس لیے ہم نے سورہ عصر میں والعصر کا ایک ترجمہ یہ بھی کر دیا تھا کہ مجھے عصر نبوت کی قسم, نبوت کے وقت عصر کی قسم. نبوت کا وقت عصر رسول اللہ علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ مجھے نبوت کے وقت عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر. صحیح. تو شیخ مرحوم نے فرمایا یہ ہم جو امتحان لے لیتے ہیں اسٹوڈنٹ سے اور پیپر آ جاتے ہیں تو شیخ مرحوم نے فرمایا اب اگر پیپر 1000 ہوں تو آدمی تک جاتا ہے. تو ابتدا میں 100, 150 یا 200 پیپر جو ہے نا وہ آدمی بڑی تحقیق سے دیکھتا ہے. ممتحن اس کی مارکنگ کرتا ہے بڑی تحقیق سے. 200 کے بعد تھوڑا وہ نیچے آ جاتا ہے. صحیح. اور فرمایا شیخ مرحوم نے کہ 800 کے بعد پھر بس ممتحن اس طرح دیکھ لیتا ہے اور 20 پاس. تو شیخ مرحوم نے فرمایا ہمارا معاملہ بھی اس طرح ہوگا. سارے امتوں کا محاسبہ ہوگا. اب سابقہ امتیں اللہ کریم بڑا مناقشہ کرے گا. یہ فرمایا کہ جب ہمارا وقت آئے گا ہم اخیر میں ہوں گے. اللہ کریم چلو یہ پاس انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ. صحیح. ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں. بسم اللہ 7 نام اللہ کے الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے. اب اللہ کریم کے کوالٹی نیمز یہ لکھیں 2 قسم کے ہیں. ایک کو کہتے ہیں صفات ذاتی اور دوسرے کو کہتے ہیں صفات فعلی. صفات ذاتی اور صفات فعلی. صفات ذاتی وہ صفات ہیں اللہ کے جو اللہ کے ذات کے ساتھ ہیں اور ظاہر بھی تھے. صفات فعلی وہ ہیں جو اللہ کے صفات تو تھے لیکن ظاہر ہو گئے جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کر دیا. ظاہر ہو گئے جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کر دیا.
صفات ذاتی نمبر 1 حیات، زندگی یا وجود، یہ لکھیے۔ اب یہ اللہ کریم کے ذات کی صفت ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک زمانے میں نہیں تھے۔ وجود جس کی تعبیر کرتے ہیں حیات، الحی۔ نمبر 2 قدرت، پاور، یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے۔ نمبر 3 علم، نالج اور نوئنگ ایوری تھنگ، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، لکھ لیا علم۔ نمبر 4 کلام، سننا، یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے۔ نمبر 5 سمع، سننا، یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے۔ ارادہ، ہاں بصر، دیکھنا، بصر دیکھنا، یہ اللہ کے ذات کی صفت ہے۔ اور ارادہ۔ صفات فعلی یہ وہ ہیں جو ظاہر ہو گئے تب جب مخلوق پیدا ہو گیا، یعنی مثلا اللہ رزاق ہے، لیکن اس کی رزاقیت کب ظاہر ہو گئی؟ جب کانے والے پیدا ہو گئے۔ اس کی رزاقیت کب ظاہر ہو گئی؟ جب سجاد پیدا ہو گیا، اس کو کانے کی ضرورت ہے اور کانا مل گیا، تو اللہ کی صفات رزاقیت کا ظہور ہو گیا۔ یہ لکھیں، اس سے بس آپ کے مشکلات حل ہو گئے۔ یہ صفات پہلی وہ ہیں جو مخلوق کے عالم وجود میں ظاہر ہونے کے بعد ظاہر ہو گئے، یعنی تھے تو اللہ کی صفات، صحیح، اللہ ایٹ دیٹ ٹائم واز رزاق بٹ دیر واز نو اینی مرزوق who needed رزق، صحیح، تو ایسا کہتے ہیں صفات پہلی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے صفات ذاتی کی پہچان ضروری ہے۔ جو میں نے لسٹ دے دیا، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ان صفات کو نہیں جانتا اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں۔ پہلے لسٹ دے دیا، حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، ارادہ، کتنے ہو گئے؟ 7۔ کتنے؟ 7۔ تو یہ 7 ہیں صفات ذاتی۔ اللہ کی معرفت اور پہچان اور شناخت ان صفات ذاتی پہ موقوف ہے۔ تو یہ بھی جب گھر جائیں آپ، صحیح، تو گھر والوں کو یاد کروائیں، صحیح، تاکہ ایمان بن جائے۔ ادروائز امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان قابل اعتبار نہیں۔ یہ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عوام کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عوام یہ جانتے بس وہ کہتے ہیں چار کائنات کا خالق ہے، دیٹس اللہ، وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، جس نے ساری دنیا کو پیدا کر دیا ہے، وہ اس سے آگے نہیں جانتے۔ تو الحیات، القدرہ، العلم، الکلام، السمع، البصر، الارادہ، صحیح۔ اور اس لیے اللہ کریم 3 جگہوں پہ شکایت کرتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر، لوگ اللہ کو کما حقہ نہیں پہچانتے، لوگ اللہ کو کما حقہ نہیں پہچانتے۔ سورہ حج نمبر 74، قدر اللہ حق قدرے، بلکہ 73 سے لے لیں تو کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ یا ایھا الناس، او لوگو، ضرب مثل، مثال بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لها، آپ ذرا ایسے سنیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، تاکہ ایک وہ معبود یا مشکل کشا یا حاجت روا، تدعون من دون اللہ، جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، جن کو آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کہ ہماری مشکل کشائی کریں، یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی، مشرکین کہتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے مشکلات کو حل کر دیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ شرک ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذین، تاکہ وہ تدعون، جن کو پکارتے ہیں، من دون اللہ، بغیر اللہ کے، لن یخلقوا ذبابا، وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر کہ سارے کے سارے اس کے لیے جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکے ان سے کوئی چیز چاٹے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ، دفع نہیں کر سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، کمزور اور محتاج ہے پکارنے والا اور جس کو پکارا گیا ہے، دونوں اللہ کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ تو اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدرے، اس لیے کہ ان لوگوں نے نہیں پہچانا اللہ کو جس طرح اس کے پہچاننے کا حق، پہچانے جانے کا حق ہے۔ انہوں نے ابھی تک اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا، انہوں نے ابھی تک اللہ کے وجود کو نہیں پہچانا۔ وہی 7 صفات ذکر کریں، الحیات، القدرہ، العلم، الکلام، السمع، البصر، الارادہ، صحیح، ما قدر اللہ حق قدرے۔ اور پیچھے اللہ نے فرمایا
کہ ان اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ لقوی بڑا پاورفل ہے، عزیز المائٹی ہے، المائٹی۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں ہاں وہ تو ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، صحیح؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں برگزیدہ آپ کے باپ ہیں، میں کہتا ہوں یہ کوئی کام نہیں کر پاتے، صحیح؟ آپ مجھے بتاتے رہتے ہیں یہ برگزیدہ ہے، تو ان سے آپ نے مشکلات مان لیں۔ اللہ یستفی، اللہ کریم انتخاب کرتا ہے برگزیدوں کا، من الملائکہ، فرشتوں سے، رسولن، وہ صرف اللہ کے میسنجر ہوتے ہیں، وہ برگزیدہ ہونے کی وجہ سے خدا نہیں بنتے۔ ومن الناس، اور انسانوں سے اللہ پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے تو وہ صرف میسنجر ہوتے ہیں، وہ اس ٹائٹل کے آنے سے خدا نہیں بنتے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالی، دیکھیے وہی صفات ساتھ جو ذکر ہوئے اس میں ایک تھا السمع اور دوسرا تھا البصر۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ کریم سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعلم ما بین ایدیہم، علم وہاں ذکر تھا، یعلم ما بین ایدیہم، اللہ کریم جانتا ہے ان کے آگے پیچھے سارے احوال، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کریم کو ریٹرن کیے جاتے ہیں سارے معاملات، اس لیے کہ قدرت اسی کا ہے، باقی کا انکلوسیو قدرت نہیں ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، سورہ زمر۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ کریم خالق ہے ہر چیز کا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ کریم ہر چیز کا نگران بھی ہے، خالق بھی وہی ہے اور نگران بھی وہی ہے، کیونکہ اس کا علم انکلوسیو ہے۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ، اسی کے کنٹرول میں آسمان اور زمین کے سارے کنجیاں۔ مقالید جمع ہے مقلاد کا، مقلاد کہتے ہیں چابی کو۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو انکار کر چکے ہیں اللہ کی آیات سے، اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ قل افغیر اللہ، اب انہوں نے رسول پاک سے کہا کچھ کمپرومائز کریں، کچھ لے اور کچھ دے، گیو اینڈ ٹیک۔ قل افغیر اللہ، آپ کہہ دیں او نبی ان لوگوں سے، افغیر اللہ تامرونی، آیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں عابد، کہ میں ان کی بندگی کروں؟ ایھا الجاہل، او جاہلو یہ کیا بکواس کرتے ہو؟ لقد اوحی الیک، یہ اللہ کا کلام، کہ تحقیق وحی کی گئی آپ کو محمد، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے تھے، کیا وہ ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر آپ لوگوں نے تھوڑا سا بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کا سارا عمل چلا گیا، وَلَتَكُونَنَّ، اور ہو جائیں گے آپ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لوزرز میں سے، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ خاص اللہ کی بندگی کریں، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور بنے اللہ کے شاکر بندوں میں سے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، اب جی جو لوگ ادروائز جاتے ہیں تو پھر اللہ نے وہی بات کی کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، ان لوگوں نے ابھی تک اللہ کا ویٹ معلوم نہیں کہ قدر یقدرو، تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا، اس کا لفظ ہوتا ہے کیا؟ اندازہ لگانا۔ ان ادر ورڈ وی کین سے کہ دے آر گوئنگ ٹو انڈر اسٹیمیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیئر فور دے آر گوئنگ ادھر اینڈ ادھر، یہ لوگ جو ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں یہ اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، یہ اللہ جو اللہ کریم کو صحیح پہچانے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، اور ساری زمین اس کی ایک مٹھی میں قیامت کے دن، وَالسَّمَاوَاتُ، اور سارے آسمان مطویات بِیَمِینِهِ، وہ سارے فولڈ ہو چکے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ، وہ اللہ سارے ڈیفیکٹ سے پاک ہے، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ اللہ بہت برتر ہے ان کے سارے شریکوں سے جو یہ اللہ کے لیے ٹھہراتے رہتے ہیں۔ یہ دوسری بات، سورہ انعام، قرآن عقید کے لے لیں آیت نمبر 84 سے 83 سے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مکس نہیں کر گئے، کیونکہ اسے کہتے ہیں اڈلٹریشن۔ اب ایمان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ایمان کے تقاضے ہوں یو مسٹ بی پائس اینڈ یو مسٹ اڈاپٹ اینڈ پریکٹس پائٹی ان ایوری واک اینڈ اسپیکٹ آف یور لائف۔
اگر آپ ادروائز جاتے ہیں یہ اڈلٹریشن ہے، اور اڈلٹریشن کی سزا تو آپ کو معلوم ہے، ہر قانون میں اس کی گرفت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا ان کو اڈلٹریشن نہیں کرنا چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جنہوں نے مخلوط نہیں کیا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ. اب کوئی آدمی چیٹنگ کرے ظلم ہے، فراڈ کرے، جھوٹ بولے، انٹرسٹ میں انوالو ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہاں، شراب نوشی کرے، ریپ کرے، فلاں کرے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ظلم ہے. جو چیز اللہ نے منع کر دیا وہ ظلم ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان کے باوجود یہ ظلم کرتے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، انہی لوگوں کے لیے پیغام سیٹسفیکشن کا. they will be in mental peace forever, they will have mental rest forever, otherwise they will be disturbed. all of us we are disturbed. why؟ اس لیے کہ ہم ڈپریشن میں مبتلا ہیں ہم اطمینان اپنی زندگی میں، ہمیں جھوٹ نہیں بولیں، نہیں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان کے تقاضے نہیں پورے ہو رہے، ہم ایڈلٹریشن کر رہے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ مینٹل پیس اور امن چاہتے ہیں، یو مسٹ بی کمیٹڈ ٹو یور ایمان اینڈ اٹس ریکوائرڈ. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ گائیڈڈ لوگ ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، اور یہ طریقہ استدلال تھا، یہی طریقہ تھا آرگومنٹس کا، یہی طریقہ تھا ریزننگ کا جو ہم نے ابراہیم کو دے دیا تھا. یہ خدا داد چیز ہوتی ہے، آرگومنٹس جو آدمی بڑے یعنی سیٹسفائیڈ انداز سے کر سکے، یہ کوئی پریکٹس سے نہیں حاصل ہوتا. ٹھیک، یہ یہاں پہ ایک ایلیمنٹ اللہ نے لگایا ہوتا ہے کسی کے ذہن میں، صحیح، تو وہ فوراً ایسا آرگومنٹ دے دیتا ہے. یا سبحان اللہ. تلک حجتنا آتینا ابراہیم، یہی قوت استدلال تھا جو دے دیا تھا ہم نے ابراہیم کو علی قوم، اس کے قوم کے مقابلے میں. نرفع درجات من نشاء، ہم اوپر کرتے ہیں درجوں کے اعتبار سے جس کو ہم چاہتے ہیں. ان ربک حکیم العلیم، آپ کا پروردگار حکمت جاننے والا اور عالم ہے. ووہبنا لہ اسحاق، اور ہم نے دے دیا تھا اس کو اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب گرینڈ سن. کلن ہدینا، ان ساروں کو ہم نے گائیڈ کیا تھا. وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت دے دی تھی ابراہیم سے پہلے. ابراہیم سے پہلے گائیڈ ون کون تھا؟ نوح. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور نوح کے اولاد سے یا ابراہیم کے اولاد سے. کیونکہ یہ سارے جو بعد میں ذکر ہو رہے ہیں، یہ سارے جو بعد میں ذکر ہو رہے ہیں سوائے یونس کے، یہ نوح اور ابراہیم کے مشترک اولاد ہیں. نوح اور ابراہیم کے سوائے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ یہ ابراہیم کے نسل سے نہیں تھا، یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے بیٹے کے نسل سے تھا. صحیح. تو من ذریتہ داؤد، اور اس کی اولاد سے داؤد تھا، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے اچھے عمل اور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے اولاد سے نوازتے ہیں. وَكَذَلِكَ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا ریوارڈ تھا جو میں نے نوح کو دے دیا ہے، ابراہیم کو دے دیا. اللہ کریم ہمیں بھی صالح اولاد سے نوازے. صحیح. اور یہ تب ہوگا جب آپ خود دین کے ساتھ کمیٹڈ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ بچے کو اسلام اسکول میں ڈلوائیں اور خود وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. خلیل آج میسج چلا گیا. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، کل من الصالحین، یہ سارے صالحین میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل، وَالْيَسَعَ، الیسع، وَيُونَسَ، اور یونس، وَلُوطًا، اور لوط. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان ساروں کو ہم نے برتری دی تھی مخلوق پہ. وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے آبا میں سے. وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اولاد میں سے. وَإِخْوَانِهِمْ، بھائیوں میں سے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کا انتخاب کیا تھا. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور گائیڈ کیا تھا ان کو. إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی جانب. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، اب اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں. look into their history, what they did, that is the guidance. صحیح. اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے ادھر ادھر کے جو ہے نا ڈیڈکشن نہ کریں، اپنے مائنڈ کو اپلائی نہ کریں. یہ look into the history of all that list which I have given to you، کہ ان لوگوں نے کیا کہ ذالک ھدی اللہ.
صحیح، اس میں کوئی تکلیف دہ بات ہے؟ آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیں، یہ کیا کر رہے تھے؟ وہی گائیڈنس ہے، ان سے ادروائز جائیں گے، دیٹس ناٹ گائیڈنس. مے بی یو آر تھنکنگ اباؤٹ دیٹ کہ یہ گائیڈنس ہے، لیکن یہ ہے نہیں. اس لیے کہ گائیڈنس پہچانی جاتی ہے گائیڈڈ لوگوں کے ذریعے. یہ آپ نے کی کہ گائیڈنس پہچانی جاتی ہے، گائیڈنس از ٹو بی نون بائی گائیڈڈ پیپل. وداؤٹ گائیڈڈ پیپل نو باڈی کین اچیو گائیڈنس. دیٹس ٹوٹلی امپاسبل. اس لیے تو ہم سورہ فاتحہ میں جو بار بار پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو وہاں سٹاپ کر جاتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم بتا دیں. پیچھے کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، گائیڈڈ لوگوں والا راستہ. صحیح، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ نے کتاب اللہ بھجوایا، رجال اللہ ساتھ بھجوایا. یہ آپ نے کی کہ جب اللہ نے کتاب اللہ بھجوایا تو ساتھ رجال اللہ بھجوائے، ساتھ پیغمبر بھجوایا. ایسا تو اللہ نے بہت سا کیا کہ رجال بھجوائے، کتاب نہیں بھجوایا. رجال کا مینا مین. صحیح، اللہ نے مین بھجوائے، پیغمبر بھجوائے، کتاب نہیں بھجوایا. لیکن ایسی کوئی مثال نہیں کہ اللہ نے کتاب بھجوایا کہ اوکے جسٹ ڈیپینڈ اپان اینڈ ریلائی اپان دی اپروچ آف دا جنرل پبلک. وہ اپنے لیے کوئی کھچڑی بنائیں، اپنا اجتہاد خود کرے. نہیں، جب بھی اللہ نے کتاب بھجوایا تو ساتھ رجال اللہ بھجوائے. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے یادی بھی من یشاء، اللہ گائیڈ کرتا ہے اس کے ذریعے جس کو وہ چاہے، من عباد، اس کے بندوں میں سے. ولو اشرکوا لحبط عنہم، اور اگر ان لوگوں نے بے شرک کیا ہوتا. پیغمبر کی بات کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرا کیا بگڑتا ہے؟ پیغمبر کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں، میرا کیا بگڑتا ہے؟ اگر وہ شرک کر جاتے میں ان کو معاف کرتا نہیں. ولو اشرکوا، اگر وہ بے شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کا سارا عمل رائے گاں چلا جاتا. اولئک الذین، یہ جو میں نے لستما دی یہ وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، والحکمہ، اور قوت فیصلہ دیا تھا. حکم کا معنی قوت فیصلہ. والنبوۃ، پیغمبر دیتے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، اگر انکار کرتے ہیں اس ہدایت سے، هؤلاء، یہ آپ کی قوم، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی قوم اگر اس گائیڈنس سے انکار کرتی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا ڈونٹ وری، لیو دیم الون، باہر میں چلے جائیں. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، ہم نے اس گائیڈنس پہ ایسے لوگوں کو لگا دیا ہے، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، کہ وہ اس سے انکار کرنے والے نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا ابو موسیٰ کو جو یمن سے آیا تھا. He was not a Arab, he was a Yemeni. Yemeni actually they are not Arab, because in Arab there are 2-3 categories. ایک کو کہتے ہیں عرب عاربہ، ایک کو کہتے ہیں عرب مستعربہ. عرب عاربہ وہ ہیں جو from the very beginning they are Arab. صحیح، یہ جو مکہ اور اس کے ماحول میں لوگ ہیں یہ کہتے ہیں عرب عاربہ. صحیح، یہ بعد میں عربی جن کی زبان بن گئی یا رشتوں کی وجہ سے، صحیح، تو ان کو کہتے ہیں عرب مستعربہ. کیا؟ عرب مستعربہ، کہ وہ عرب بن چکے ہیں، وہ عرب بن چکے ہیں. ابھی افریقہ کے سارے ممالک، ڈیر سارے ممالک وہ عربی بولتے ہیں، دے آر ناٹ عرب، اسے کہتے ہیں مستعربہ. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، تو حضور نے ابو موسیٰ کو اشارہ کر دیا، وہ یمن سے تھا، اور سلمان کو اشارہ کر دیا، وہ ایران سے تھا. تو فرمایا اللہ کریم نے کہ میرا کیا بگڑتا ہے؟ سلمان کو فارس سے اٹھایا، ابو موسیٰ کو یمن سے اٹھایا. اب کیسے لڑتے ہیں دین کے لیے، کیا قربانیاں دیتے ہیں یہ لوگ. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، he was a general and at the same time he was judge of Supreme Court, and so was the case of Salman Farsi. He was a general, at the same time he was governor of Basra. حضرت عمر کے زمانے میں ہو گیا تھا، گورنر تھے بصرہ کے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن تھے بڑے درویش منش آدمی. فاتح جنرل جس نے اس پورے جنگ قادسیہ اور جنگ مدائن سارے کے لیڈرشپ اصل میں وہ کر رہے تھے پریکٹیکلی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیمار تھے. صحیح، اس سارے علاقوں کو فتح کر دیا، پھر گورنر بنا دیا گیا. کیفیت یہ تھی سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیفیت یہ تھی کہ روزانہ یہ بان کے پتے لے آتا بازار سے. بان ہوتا ہے کھجور کے پتے نہیں، وہ جس سے ہم منجی بناتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بان. بان، تو بان کے پتے لے آتے، اس کی رسیاں ٹوکریاں بناتے. گورنر رسیاں یا ٹوکریاں بنا، 1 روپیہ کا لے آتے، 1 روپیہ کا لے آتے، تو وہ 3 روپے کے فروخت ہو جاتے. جو بنا رہے تھے ٹوکریاں تو 3 روپے کے فروخت ہو جاتے. تو 1 روپیہ کا پھر بان لے آتے، 1 روپیہ اپنے اخراجات میں لگا رہے تھے، 1 روپیہ فقراء کو دے دیتے، غریبوں کو تقسیم کر دیتے. یہ تھا گورنر کا معمول، یہ تھا گورنر کا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اسے کہہ دیا تھا، صحیح، تو اس کی پہچان نہیں ہوتی تھی کہ یہ
گورنر ہے, اتنا پاورفل گورنر کیا, اتنا پاورفل جنرل بھی, جس نے پورے علاقے کو فتح کر دیا ہے. صحیح فرماتے ہیں کہ ایک بار شہر سے باہر کہیں گئے تھے, آ رہے تھے, ایک آدمی کے کندھے پر بہت بڑا بوجھ تھا. اس نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی آپ میرے لیے, یہ بوجھ میرے اوپر بڑا, میں دور سے آ رہا ہوں, اگر آپ یہ مجھے میرے ساتھ لے جائیں تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا. اس نے مزدور اور کولی سمجھ لیا, یہ کولی ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو رکھ دیں, حالانکہ بوڑھے آدمی تھے, اٹھا دیا. اب جب بازار سے گزر رہے تھے, یا سبحان اللہ, اب شہر کے لوگ تو سارے جانتے تھے گورنر ہے ہمارا, اب گورنر صاحب کے اوپر بڑی بوری پڑی ہوئی ہے. صحیح, ایک دوڑ کے حضرت یہ مجھے دے دیں, دوسرا کہتا ہے گورنر صاحب یہ مجھے دے دیں. اب وہ جو آدمی تھا اس کے تو پسینے چھوٹ گئے, یہ میں نے کیا, حضرت کی گورنر کے پیچھے میں نے بوری رکھ دی. صحیح, اس نے کہا حضرت میں نے پہچان نہیں, آپ مجھے معاف کر دیں, مجھے دے دیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں محمد نے ٹرینڈ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو میں نے آپ سے وعدہ کر دیا ہے, چاہے پورے کا پورا شہر بھی میری منت کرے, میں نے یہ چیز وہاں پہنچانی ہے جہاں تک میں نے وعدہ کر دیا ہے. صحیح, وہاں تک پہنچا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ جب گورنر بنا دیا گیا, حضرت عمر نے حکم دے دیا کہ سلمان آپ نے وہاں رہنا ہے. نے کہا جی ٹھیک ہے, جیسا حکم ہے. جب تو ایک معمار کو بلایا. کس کو بلایا؟ معمار کو بلایا کہ اب میرے لیے یہاں رہائش کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے, میرا ایک گھر ہونا چاہیے. صحیح, اس نے کہا جی میں ایک گھر بناؤں گا آپ کے لیے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے مزاج کے مطابق یا میرے مزاج کے مطابق؟ تو معمار اس کو جانتا تھا. معمار نے کہا حضرت آپ کے مزاج کے مطابق. اس نے کہا میرے مزاج کو آپ کیا جانتے ہیں کہ میں کیسا گھر چاہتے ہیں, کیسا کمرہ. صحیح, تو معمار نے کہا اذا قمت وصل الى راسک واذا استجعت وصل الى رجليك. میں آپ کے لیے ایسا کمرہ بناؤں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے تو سر چھت سے لگ جائے گا. صحیح, اور آپ لیٹ جائیں گے تو پاؤں دیوار سے لگ جائیں گے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ what I need, مجھے بس اتنا کمرہ چاہیے. میں کیا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں, صحیح, مدائن شہر میں بالکل مین چوک پر اس کا مسجد سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسجد سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ. بھائی پیسے نکالیں چلیں جائیں. وہ لالا تو بیٹھا ہوا ہے, آصف نے اشارہ کر دیا لالا کی طرف, لالا وہ نکالیں. وہ دوسرا جو ہے وہ بھاگ گیا. ابھی آپ اکیلے رہ گئے نا, اگر آپ اس وقت کر جاتے تو 50-50 ہو جاتے, ابھی تو 100% آپ کے ذمہ. تو میں چلا گیا وہاں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں پہ 3 صحابہ کے مزار ہیں ایک ہی مسجد کے اندر, 3 صحابہ کی قبریں ہیں. صحیح, یہ مسجد ہے, وہ نہیں ہمارا برآمدہ, اسی برآمدے میں 3 کمرے ہیں, تو 3 قبریں ہیں اس میں. ایک عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تیسرے سلمان فارسی رضی اللہ. اور تینوں بڑے جنرل تھے حضور کے زمانے کے, ابو بکر کے زمانے کے, عمر اور عثمان کے زمانے کے رضوان اللہ علیہ اجمعین. مسجد کے مین گیٹ پر حدیث لکھی ہوئی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان میرا فیملی ممبر ہے. حالانکہ یہ بات پرشی ہے, صحیح, لیکن غزوہ خندق میں جب سلمان کی تجویز پر مدینہ کو پروٹیکٹ کیا گیا تو صحابہ اتنے خوش ہوئے, جس طرح ہم خوش ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر. کیا کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر. تو جب کفار بھاگ گئے اور مدینہ پروٹیکٹ ہو گیا تو انصار انہوں نے نعرہ لگایا سلمان منا, سلمان ہمارا فیملی ممبر ہے, یعنی انصاری ہے, اس لیے کہ وہ مدینہ میں رہ رہا تھا. کیا ہے, کیوں انہوں نے کلیم کر دیا؟ یعنی ایسا نہیں کوئی جذباتی کلیم تھا, ان کے پلی کے لیے کوئی بحث تھا, کیونکہ سلمان تو مدتوں سے کہاں رہ رہے تھے مدینہ میں. تو مدینہ کے لوگوں کو کیا کہا کرتے تھے؟ انصار. تو انہوں نے کہا سلمان منا, سلمان انصاری ہے. مہاجرین نے کہا سلمان منا, اس لیے کہ وہ تو مدینہ کے پراپر نہیں تھے, وہ تو ہجرت کر کے آئے تھے. کہاں سے؟ پرشیا سے, ایران سے. تو انہوں نے کہا کہ مہاجر ہیں تو ہم میں سے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت, سلمان میرے فیملی ممبر ہے. تو مین گیٹ پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت. نہیں آؤ نیچے دیکھیں, فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا, ہم نے موکل کر دیا ہے اس پر ایک ایسے قوم کو لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ کہ وہ اس سے انکار کرنے والے نہیں. تو میں نے آپ کو یہاں بتا دیا تھا کہ اب یہاں قوم کہا گیا اہل ایمان کو. کیا کہا گیا؟ قوم کہا گیا اہل ایمان کو. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قوم کے 3 تصورات ہیں. ایک تصور بایولوجیکل ہوتا ہے, بایولوجیکل تصور, پشتون, پنجابی,
سندھی، بلوچی، یہ قومی تصور کون سا ہے؟ بایولوجیکل ہے۔ دوسرا ہوتا ہے جیوگرافیکل، پاکستانی، انڈین۔ اور پاکستانی سارے پشتون ہیں؟ نہیں۔ سارے پنجابی ہیں؟ نہیں۔ پتہ نہیں کتنے اقوام ہیں، صحیح، لیکن جیوگرافیکل سچویشن ان ساروں کی، ہم جو وہاں لکھتے ہیں نیشنلٹی، تو کیا لکھتے ہیں؟ پشتون، پاکستانی۔ تو یہ ہے جیوگرافیکل تصور۔ اور تیسرا ہے ریلیجس کنسیپٹ، جو عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو یہاں قرآن نے کہہ دیا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اللہ کریم نے اہل ایمان کو کیا ٹائٹل دے دیا؟ قوم کا۔ کیا ٹائٹل دے دیا؟ قوم کا، کہ یہ ایک عقیدے پر جمع ہونے والی قوم ہے۔ پیچھے فرمایا کہ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے گائیڈ کر دیا ہے۔ تو اس کے دو تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر اولئک الذین، جو پیغمبروں کی لسٹ میں نے دے دی۔ اس کی لسٹ آگے پیغمبروں کی لسٹ، اللہ کریم فرماتے ہیں پیغمبروں کی جو لسٹ میں نے تما دی، حد اللہ، ان کو میں نے گائیڈ کر دیا تھا، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان کی گائیڈنس کو فالو کریں، ان پیغمبروں کی گائیڈنس کو فالو کریں۔ اور دوسری تفسیر کہ اولئک الذین، یہ قوم یعنی صحابہ، الذین، یہ وہ لوگ حد اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، کے گائیڈنس کو آپ فالو کریں۔ تبھی حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہے، جس کے پیچھے جاؤ گے ہدایت پاؤ گے، جس کے پیچھے جاؤ گے ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ انہیں کہہ دیں کہ میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے اس پر کوئی اجر، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ، نہیں ہے یہ قرآن مگر ریمائنڈر ہے اور کامل نصیحت مخلوقات کے لیے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، دیکھیے پھر وہی الفاظ تین جگہوں پر آئے ہیں، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ کو جس طرح اللہ کے پہچانے جانے کا حق ہے۔ کیوں نہیں پہچانا؟ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اس لیے کہ یہ تو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کبھی بھی انسان پہ کوئی وحی اور کتاب نازل نہیں فرمائی۔ یہ محمد جھوٹ بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کبھی کسی انسان کو کوئی کتاب نہیں دی۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہ اللہ کی وحی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علم کا انکار کرتے ہیں، یہ اللہ کو جانتے نہیں اللہ کو، اور اللہ نے ان کو پنسا دیا، ان کو پنسا دیا۔ کس کو؟ مشرکین کو، کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کبھی بھی انسان کو کوئی کتاب نہیں دی۔ اب ان کے ریلیشن اور فرینڈشپ تھے یہودیوں کے ساتھ اور کرسچین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اور کرسچین، تو اللہ کریم نے ان کو ایسا کوسچن پوز کر دیا کہ وہ پنس گئے، وہ پنس گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا پھر ان سے پوچھیں کہ وہ کتاب جو موسیٰ کو دے دی گئی تھی وہ کہاں سے آئی؟ اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ موسیٰ انسان تھا، موسیٰ کیا تھا؟ انسان تھا، اور یہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کو کتاب بھی مل گئی ہے، صحیح۔ اب آپ کے حوالے سے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کبھی انسان کو کوئی کتاب نہیں تما دی، تو اللہ کریم نے فرمایا ان کو پنسائے اور انہیں کہہ دیں کہ وہ موسیٰ کو جو کتاب دے دی گئی تھی وہ کہاں سے آئی تھی۔ اگر یہ کہیں اللہ نے توڑا دیا تھا، وہ تو کوئی شیطانی پیغام تھا، تو یہود گلے پڑ جائیں گے، کیا یہود گلے، اور اگر انہوں نے ایڈمٹ کر دیا کہ ہاں وہ اللہ نے دے دیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں خود پنس جائیں گے کہ پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ نے کبھی انسان کو کوئی کلام نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واتقنا تلاوته وانا ليل النهار والله خير فاصبر۔ For today or tonight, that's enough I think۔ یا والد نے کہہ دیا تھا کہ اس کے تین حالات ہیں میراث کے حوالے سے۔ He will have three situations۔ Number one، اگر بیٹے کا کوئی بچہ نہ ہو، کیا کامن ہے؟ صحیح، ولد is common۔ If somebody died and he left his father, he doesn't have any son or daughter, he will take ایک بچی، تو یہ سن کے ساتھ ہے بچے کے ساتھ؟ دیکھیں نا، دو حالتیں ہم نے ذکر کی تھی، ایک بچے، تو یہ ایک بچے پلس ہے۔ اگر بیٹے کا کوئی بیٹا نہ ہو تو وہ صرف ایک بچے لے گا، باقی بیٹے کے لیے مل جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ
یہ ہے اس کا باپ, اس کا بیٹا. This is father and this is son. And Zayd died. Now the father will take 1/6 of the whole property of Zayd. This is LMC ke LCM? LCM. This is LCM, arzu azafi aqal. So he will take 5 shares, mean the remaining property, not shares, but the remaining property totally it will go to the son. Understand? Number 2, but a J plus the remaining. یہاں پہ بیٹا یا پوتا لکھ, اگر بیٹی یا پوتی ہو. کیا رہ گیا باپ, بیٹی کا حصہ آتا ہے. If بیٹی is 1, if daughter is 1, so then she will take, no, she will take half. She will take half. And when there is Betty or daughter, so Baap will take 1/6. LCM nikal. You can 3 dune 6. Once again, this from 6. Now, first of all, you should give it to half of the property. 3, 1/6 of the property. Now 3 plus 1, 4, remained 2. It will go as a residue to the Baap. So plus 2. In the end, half of the property will go to the Baap and half of the property will go to the Beti. Number 3, اس کی ایک تیسری حالت ہے جو ہم نے نہیں ذکر کیا تھا. کوئی بچہ نہ ہو, no any son and daughter or grandson or granddaughter, no any son and daughter or grandson and granddaughter. Only. So the whole property of Zayd will go to his father because nobody else is there. آپ تبدیل کریں کل, یہ ٹربل ہے. اب دیکھیں اگر یہاں پہ باپ بھی موجود ہے اور مردے کی والدہ بھی موجود ہے, باپ بھی موجود ہے اور زید, he has his والدہ also. So in this regard, then the case will be زید, والد, والدہ. لم يكن له ولد فلأمه الثلث. لم يكن له ولد فلأمه الثلث. اب اس کا حصہ متعین ہے قرآن میں 1/3, یعنی مردے کا کوئی بچہ نہیں, تو اس صورت میں والدہ کا کیا ہے 1/3 ہے. تو اب اس کا شیئر یہاں پہ فکسڈ نہیں ہے, وہ اس صورت میں he is عصبہ only, والد, he is residue only, he is not a sharer in this case. Sharer is only this والدہ whose share is mentioned there in Holy Quran. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اب یہ تو ایک ہی انسا ہے, تو اس کا مخرج کیا ہے 3. تہائی اس نے لے لیا. The remaining 2/3 it will go to the walid as residue. Understand? تیسرا, جد, دادا, گرانڈ فادر. کے لیے آپ کامنلی لکھ سکتے ہیں والجد کالاب الا فی 4 مسائل. Grandfather is just like father if father is not there, so automatically the grandfather will take the place of father. So all that what we have given you the details about is inheritance, it will go certainly to the grandfather, but there are 4 exceptions. illa fi 4 masail, illa fi 4 masail. Number 1, 4 exceptions ہیں. Number 1, ہوئے شخص
باپ کی والدہ آپ کی موجودگی میں اس نہیں کہ دادا کے ساتھ وارث ہو جاتی ہے. Zayd, he died. Has his ab, father, and his jadda, grandmother. Mother, she is the mother of this ab, the mother of the father of Zayd. Understand? So in this regard, because of ab, this jadda is mahroom. She cannot take anything. The whole property will go to the ab. Whole property will go to the ab. But the difference between ab and jad, father and grandfather, is right. He has jad or grandfather, and here jadda, which is the mother of the father of Zayd. This jadda or grandmother is the mother of the father of Zayd, or in other words, she is the wife of this jad. She is the wife of this grandfather. So she will take 1/6. The remaining 5 share, it will go as a residue to jad. Look, when she was with the father of Zayd, so the whole property went to the father of Zayd, and she could not take even a single penny, because at that case she was not a waris. She was not a waris. But in this case, she is equal to jad in relation. In that case, she was not equal in relation to the father of Zayd. You know? Understand? This is the first exception. Number 2. کہ ماں باپ اور اسپاؤس جب میں لکھتا ہوں تو انٹینشنلی لکھوں گا. I will write spouse intentionally. Sometime it will be husband and sometime it will be wife. جب مردے کے ماں باپ اور اسپاؤس ہوں اس صورت میں کے لیے اس کے حصے کے بعد ریمیننگ پراپرٹی کا 1/3 ہوگا. ریمیننگ پراپرٹی کا 1/3 ہوگا. لیکن کہ باپ کی جگہ کی صورت میں دادا زندہ ہو، ماں کو کا 1/3 ملے گا. یہاں پہ ریمیننگ کا ملتا ہے، یہاں کل کا ملتا ہے. یہاں پہ اگر مردے کا باپ زندہ ہو تو ریمیننگ کا ملتا ہے، یہاں پہ کل کا ملتا ہے. صورتیں دونوں بنا دیں. Both the surahs are. Number 1, Zayd. Look, this is his wife. This is his mother. This is his mother. Now, in this surah, when Zayd has no any son and daughter, wife will take, doesn't take half, 1/4. It will take 1/4. So the actual masla will be from 1/4. ایک حصہ اس کو مل گیا، ہو گیا 4 سے. وائف کو مل گیا 1/4. کتنا رہ گیا؟ بقیہ. This is the remaining. 1/3 of the remaining will go to the mother. Not 1/3 of the whole property. 1/3 of the remaining. So it will be 1. The remaining 2, it will go to the father as residue. Understand? Now drop the father. This is grandfather. Now the masala totally changed. Now there are 2 original sharer. Number 1, grandfather. Number 1, wife, and number 2, mother. For mother, in this shape, is 1/3 of the whole property, and for wife, 1/4 of the whole property. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه
نقطے بسم اللہ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو کسی کا مذہب نہیں کہ ہر سورت کا حصہ ہے، لیکن یہ ہے مذہب امام شافعی اور احمد بن حنبل کا رحمت اللہ علیہ کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے کہ نماز میں اس کی حیثیت کیا ہے، تو تین ائمہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت نماز میں فرض ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرات کرنا فرض ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور دلیل اس نے لے لیا تھا قرآن کریم کی آیت فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ پڑھو جو آسان ہو آپ کے لیے قرآن میں سے۔ تو قرآن کا کوئی سا حصہ پڑھنا نماز میں یہ فرض ہو گیا، اور علی التعین اور اسپیسیفکلی سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہو گیا اس حدیث کی وجہ سے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو با میں ہم ذکر کر چکے تھے 7 نام اللہ کے مصاحبت کے لیے، الصاق کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ استعانت کرتے ہوئے جو رحمان الرحیم ہے اور جو رحیم ہے، تو اللہ کے متعلق ہم نے کہہ دیا تھا کہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لصفات الکمال المنزہ عن النقص والزوال، اور اس کی تحقیق بھی کی تھی۔ اب آگے جانا ہے الرحمن اور الرحیم، یہ دونوں صیغے ہیں مبالغے کے، یہ لکھیں الرحمن بھی صیغہ ہے مبالغہ کا، مبالغہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری، دونوں کا ماخذ اور منبع اور فاؤنٹین وہ رحمت ہے، لفظ دونوں ڈیرائیو کیے گئے ہیں رحمت سے۔ رحمان صفت کا تقاضا ہے عموم اور شمول، عموم اور شمول۔ اللہ کریم رحم کرنے والا ہے شامل اور عام رحم کے ساتھ، شامل اور عام رحم کے ساتھ، جنرالٹی۔ رحیم رحم ہے خصوصی اور کامل، اللہ کریم رحم کرنے والا ہے خاص اور کامل رحم۔ جو پہلے والا ہے وہ کوانٹٹی وائز ہے، رحمان والا رحم کوانٹٹی وائز ہے، رحیم والا رحم یہ کوالٹی وائز ہے۔ کوانٹٹی وائز رحم کا تعلق دنیا سے ہے، کوالٹی وائز رحم کا تعلق آخرت سے ہے۔ کوانٹٹی وائز رحم سارے انسانوں کے لیے ہے، کوالٹی وائز رحم خالص مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تھے یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، او دنیا کے رحمان اور او آخرت کے رحیم، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، او دنیا کے رحمان اور او آخرت کے رحیم۔ دنیا کے رحمان کا معنی کہ آپ کا دنیاوی رحم سارے انسانوں کو شامل ہے، مسلمانوں کو بھی آپ زندہ رکھتے ہیں، کافروں کو بھی زندہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کو بھی رزق دیتے ہیں، کافروں کو بھی دے دیتے ہیں۔ یا رحیم الآخرہ، او آخرت کے رحیم، کہ آخرت میں آپ کی نجات والی رحمت وہ خالص مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے رحیم ہے۔ وَكَانَ عام انسانوں کے لیے رحمان ہے، عام انسانوں کے لیے رحمان ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے رحمان کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے، الرحمن جو رحم کرنے والا ہے شامل اور عمومی رحم کے ساتھ سارے انسانوں پر، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے کامل اور خصوصی رحم کے ساتھ مسلمانوں پر۔ اور دوسرا معنی کہ 7 نام اللہ کے، الرحمن جو رحم کرنے والا ہے دنیا میں عام لوگوں پر، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے آخرت میں خاص مسلمانوں پر۔ الحمدللہ،
یہ الحمد یہ مرکب ہے الف لام پلس حمد، ال اور حمد، الف لام ال، اس کے عربی میں کافی سارے استعمالات ہیں. ایک جنس کے لیے، جنس مین ماہیت کے لیے، ماہیت کے لیے. نمبر دو استغراق کے لیے، استغراق الف سین تے غین رے الف قاف. نمبر تھری عہد خارجی کے لیے، عہد خارجی کے لیے. نمبر چار عہد ذہنی کے لیے. جنس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو بھی حمد کہا جائے، یہ الف لام جب حمد پہ داخل ہو گیا تو جس چیز پہ بھی ڈیفینیشن صادق ہو حمد کی وہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ جس چیز کو حمد کہہ دیتے ہیں کہ دیٹس اے پریز، دیٹ از اے پریز، سو دیٹ پریز مسٹ گو ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. آپ انگریزی میں لکھ سکتے ہیں کہ سم تھنگ وچ از نون ایز پریز اٹ مسٹ گو ٹو اللہ. کہ پریز کی ماہیت اور نیچر جہاں ثابت ہو جائے اٹ ول گو سرٹنلی ٹو اللہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ادھر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. آپ کسی مخلوق کی کوالٹی کی صفت کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی یو آر پریزنگ اللہ سبحانہ و تعالی who has given him such a quality. دو استغراق والا. استغراق کا معنی ہے all types of praises are go to Allah. پہلے میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ something which is known as praise it will go to Allah. استغراق کا معنی all types of praises are due to Allah. حد خارجی praise which is known to someone who speaks and to the addressee as well. یعنی حمد وہ جو بولنے والے اور سننے والے دونوں کو معلوم ہے، جو بولنے والے اور سننے والے دونوں کو معلوم ہے حمد کی جو مفہوم. اٹ ول گو ٹو اللہ. عہد ذہنی or praise which is meant by one who speaks is due to Allah. It is known to one who speaks. یعنی جو آدمی کہتا ہے الحمد، اب حمد کا اس کے ذہن میں کیا تصور ہے؟ It will go to Allah سبحانہ و تعالی. Ultimately, every types of hamd and praise is due to Allah سبحانہ و تعالی. دوسرا لفظ ہے حمد. حمد کی ڈیفینیشن کیا ہے لغت عربی میں؟ کچھ الفاظ ہیں، ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، یہ لکھیں، ایک ہے شکر. شکر when you pay thanks to someone who has done some good to you. آپ کسی کے کیے گئے احسان کے بدلے اس کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہیں، اس کو شکر کہا جاتا ہے. You do pay thanks to someone who has done some sort of goodness to you, that is called shukr or gratitude in English, thankfulness or gratitude. It's a type of appreciation. It is on the basis of such a quality. It is not in the control of the person concerned. اب میں کہوں خلیل صاحب آپ کی کمپلیکشن بڑی خوبصورت ہے، اب یہ خوبصورتی یا خلیل کا سٹرکچر یا خلیل کی رنگت یہ اس کے کنٹرول میں تھوڑا ہے، اس میں اس کا کوئی دخل ہے؟ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مدح. اس کو حمد نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدح. یہ آپ لکھیں. ہم آپ کے لیے بھائی عاشق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کو دعائیں دو تجھے دل پر بنا دیا، لیکن آج تو باقر بالکل سونا منڈا لگ رہا ہے. کیوں باقر؟ حمد وہ تعریف ہے ایسی صفت کی جائے اس ذات کے ذاتی کنٹرول میں ہو، وہ صفت اس ذات کی اپنے کنٹرول میں ہو. اللہ تعالیٰ کی جتنے سارے کوالٹیز ہیں
اس میں کوئی چیز اللہ کے ذات میں خارج سے نہیں آئی، وہ اس ذات کی وجہ سے۔ صحیح، اب میرا کمپلیکشن یہ تو اللہ کی جانب سے آیا، صحیح، یہ جو آج وہاں میں بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں، صحیح، اس کا ہینڈسم ہونا ہاں ٹوپی کی وجہ سے لگا دیا۔ اللہ کریم کے جو کوالٹیز ہیں اس میں کوئی چیز خارج سے نہیں آئی، یہ اللہ کے ذات کی وجہ سے ہے، اس لیے اللہ کی جو تعریف کی جائے اس کو مدح نہیں کہا جاتا، اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ یہ لکھیں، تیسری بات، شکر، یہ کسی احسان کے بدلے گریٹیچیوڈ ادا کرنے کا نام ہے، کسی احسان کے بدلے اس کو شکر کہتے ہیں۔ اللہ کریم بھی کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ میرے احسانات کا شکر ادا کریں میں آپ کو اور دوں گا۔ صحیح، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں آپ کو یاد رکھوں گا، واشکرونی، اور میرا شکر ادا کرو ان انعامات پر جو میں آپ کو دے چکا۔ تو اس کو کہتے ہیں شکر، جو احسان کے بدلے کی جاتی ہے، صحیح، تھینکس، جس کی ہم نے پہلے بات کی، صحیح، لیکن حمد یہ اس ذات کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ یہ لکھیں، ہم اللہ کی حمد اور تعریف کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا؟ نہیں، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اس نے ہمیں زندگی دے دی؟ نہیں، اس کو شکر کہتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ ہمیں رزق دے رہا ہے؟ نہیں، اس کو شکر کہتے ہیں۔ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ ہے، صحیح، اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ حمد اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، اس کی ذات کی وجہ سے ہم اس کی حمد کرتے ہیں۔ حمد کے بعد لام آیا ہے للہ، الحمد، اسلام کو کہتے ہیں لام استحقاق، لام استحقاق۔ آپ انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ پریزز آر ڈیو ٹو اللہ، آر ڈیزروڈ بائی اللہ، آر ڈیزروڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی، وہ اس کا استحقاق ہے۔ آپ کو یہ احسان نہیں کرے اللہ کے ساتھ جو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ اس کا استحقاق ہے۔ صحیح، والدین کے ساتھ ہم جو ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم کو احسان کر رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ ان کا استحقاق ہے۔ الحمدللہ، سارے حمد اور سارے تعریفیں للہ، یہ استحقاق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو جب ہم نے کہہ دیا استحقاق ہے اللہ تعالیٰ کی، so we are praising Allah subhanahu wa ta'ala because He has created us, or He is providing us provision, He has given us life? No, because He is Allah. We are praising Allah because He is Allah. صحیح، الحمدللہ، ساری تعریف للہ، استحقاق ہے اللہ تعالیٰ کی، استحقاق ہے اللہ۔ اب یہ ہے ایک دعویٰ، یہ کیا ہے؟ ایک پلی آپ نے اللہ نے لے لیا، صحیح، اس پلی کی دلیل کیا ہے؟ یہ پلی خود اپنی دلیل ہے، یہ پلی خود۔ شیخ مرحوم نے فرمایا آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کے وجود پر کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہے کہ سورج خود اپنے لیے دلیل ہے؟ آپ کسی سے کہہ دیں سورج ہے، روشنی دے رہی ہے، صحیح، وہ کہتے ہیں ثابت کرو، صحیح، آپ یہاں سے پکڑو، یہ سامنے دیکھو، صحیح، اس کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ اتنا برائٹ ہے، اتنا ایلومینیٹنگ ہے، اتنا شائننگ ہے کہ اس کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ سورج اللہ کے لیے ہے، کس دلیل کی ضرورت ہے؟ کسی دلیل، بس وہ اللہ ہے۔ تو اس لیے ایسے کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ اور دلیل دونوں، الحمدللہ، دعویٰ اور دلیل دونوں۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں ڈیو ہیں اللہ کے لیے، یہ ایک بات۔ یہ مزید تائید کروانے ہیں، سپورٹ دینے ہیں۔ رب العالمین، جو رب سارے عالمین کا، تو رب، یہ لکھیں، رب ماخوذ ہے ربوا سے، کسی سے؟ ربوا سے، اور ربوا کا معنی ہوتا ہے ہائٹ۔ ربوا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہائٹ۔ سیدہ مریم اور حضرت عیسیٰ دونوں یہ ڈیلٹا میں رہ رہے تھے، تو ڈیلٹا ہوتا ہے ہائٹ سے، باقی دریا دونوں یعنی نیچے ہوتے ہیں، اور ڈیلٹا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ربوا۔ تو اللہ کریم فرماتے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے ان دونوں کو جگہ دی ربوا میں، ذات قرار ومعین، جو بڑا مستقل ربوا تھا اور ابھی تک ہے، لیکن وہ ڈیلٹا ابھی تک موجود ہے دریا اردن میں۔ إِلَىٰ رَبْوَةٍ
ذات قرار و معین، اور ایسا مستحکم جگہ تھی وہ معین، اور وہاں پہ صاف ڈرنکنگ پانی ملتا تھا، وہاں پہ صاف ڈرنکنگ. یہ ٹھیک ہے، مذہب کا بھی دخل ہے وہاں پہ جو جھگڑا ہو رہا ہے، مذہب کا بھی دخل ہے، یہودی ہیں اور دوسری جانب مسلمان ہیں، اکانومی کا بھی، لیکن بنیادی مسئلہ پانی کا ہے. بنیادی مسئلہ ہر جگہ جو جھگڑا ہوتا ہے جنگ میں پانی کا، یعنی نیچرل ریسورسز کا بنیادی دخل ہوتا ہے. چلو پانی کی بجائے ہاں یہی کہ نیچرل ریسورسز کا بنیادی دخل ہوتا ہے، کیسپین بیسن. لاٹ آف گیس. تو اب رب وہاں کا مانا ہائٹ، تو رب کا مانا ایسا پرووائڈر جو انتہائی ہائٹ پر ہے. یہ اس کا ہو گیا لٹرل مانا. لٹرل مانا کہ جو بڑا ذات عالی، رب ایسا پرووائڈر جو بڑا عالی ہے، جو بڑا عالی ہے، ایکسیلنٹ اور ایگزالٹڈ، ایکسیلنٹ اور ایگزالٹڈ پرووائڈر، ایکسیلنٹ اینڈ ایگزالٹڈ پرووائڈر. یہ اس کا لٹرل مانا ہوگا. اب عربی میں لفظ رب کے استعمالات ہیں، یوز ہوتے ہیں لفظ رب. نمبر 1 پرووائڈر میں، یا سسٹینر دونوں کہہ سکتے ہیں. 2 کنگ. 3 لارڈ. 4 ماسٹر اینڈ اونر. اس لیے عرب کہتے ہیں رب المال. رب المال پیسوں کا مالک، رب المال پیسوں کا مالک. رب السیارہ اس موٹر کار کا مالک. رب الدار اس گاؤں کا مالک. رب الارض اس ایگریکلچر لینڈ کا مالک. رب النظارہ عینک کا مالک. رب الساعہ گھڑی کا مالک. رب الثوب اس کپڑے کا مالک. تو رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک. اب جب یہ لفظ رب ساری دنیا کو مضاف ہو جائے کہ رب العالم یا رب العالمین ساری دنیا کا مالک، تو دیٹس دی اونلی ون اینٹی. دیٹس دی اونلی ون اینٹی. یا اگر کسی چیز کو مضاف نہ ہو اور آپ نے کہہ دیا رب، کیا کہہ دیا؟ رب. تو رب جب مطلق وداؤٹ کنڈیشن کہا جائے تو اس سے مراد کون ہوگا؟ صحیح. آپ نے کسی اور پہ اطلاق کرنا ہوگا. اگر اسی طرح کسی کو رب کہہ دیا تو یہ شرک ہے. اسی طرح کسی کو رب کہہ دیا، کیونکہ انکلوسیو رب کوئی اور نہیں ہو سکتا. صحیح. You can own a little bit thing like this Nazara or this Sa'a or this Sob or this Beg or something like that. As far as the case of entire and whole world is concerned, that rububiyyah is totally lying there in the entity of Allah subhanahu wa ta'ala. Huh? یہ اصل مسئلہ یہ نہیں، یہ تو ہماری حماقت ہوتی ہے. اصل تو اس کا نام ہوتا ہے عبدالرب. صحیح. ہم لاسٹ رب کہہ دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا، مثلا ایک آدمی مسلمان بھی نام رکھتے ہیں عبد الرب، رب کا بندہ، فضل الرب. اب یہاں تو مصیبت یہ کہ تو لاش نام پکارتے ہیں. صحیح. اب میں تو اسی لیے مخمصے میں پڑا ہوا ہوں، کسی وکیل کو دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کے لاش نام تبدیل ہو جائے، کیونکہ یہاں آ کے ہمیں مصیبت یہ ہو گئی، وہ کہتے ہیں مسٹر اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اب مجھے اتنا بودر کر دیتے ہیں مسٹر اللہ. صحیح. یعنی مینز ایک تو اللہ کا نام اس طرح پروناؤنس ہوتا ہے جو اس کا حلیہ بگڑتا ہے. اب اگر صحیح پروناؤنس کرے اور مجھے کہے کہ مسٹر اللہ، تو وہ تو شرک ہو جائے گا. اب میں اس چکر میں لگا ہوا ہوں. میرا تو تبدیل ہو گیا، بیٹی کا بھی تبدیل ہو گیا، اور زیا کا بھی. چھوٹے بچوں کا تبدیل کروانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی $1800 لگیں گے. تو میں نے کہا کہ چلو پھر مسجد کو درخواست لکھ لیتا ہوں کہ بھائی چندہ کرو، ہم نے نام تبدیل کرنے $1800 دے دو. نہیں، آفتاب رب تو ٹھیک ہے نا. یعنی آفتاب رب مین خدا کا سورج، لائٹ. آفتاب میننگ آف لائٹ، جس طرح آفتاب خلیل ہے. آفتاب خلیل the same thing. صحیح. خلیل is also a quality name of Allah subhanahu wa ta'ala which is not mentioned there in 99 names, but that is also the name of Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح. تو آفتاب خلیل ہم کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا آفتاب ہے، اللہ کا سورج. ہاں، یہی نام نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے جس طرح لاسٹ نیم کا مسئلہ ہوتا ہے، پہلے والا حصہ ہم کاٹ دیتے ہیں. جس طرح آپ لالا کے نام سے آپ فضل کاٹ دیتے تو رحمانی کہیں گے. صحیح. ابھی اس کو بھی اب امریکی والے سارے کہتے ہیں مس رحمان، نہیں کہتے. اس لیے کہ لاسٹ یہاں تو لاسٹ نیم سے پکارتے. صحیح. آپ نے لکھ لیا کہ لفظ رب جب مطلق وداؤٹ کنڈیشن آ جائے تو اس کا اطلاق ہوگا صرف اللہ تعالیٰ پہ. ماسٹر آف دی انٹائر یونیورس از اللہ، لارڈ آف دا یونیورس از اللہ، کنگ آف دی یونیورس از اللہ، سسٹینر پرووائڈر اللہ سبحانہ و تعالی.
اونر اللہ. آگے لفظ عالمین، یہ عالمین پلورل ہے عالم کا. عالم کا معنی ہے ورلڈ اور عالمین کا معنی ہے ورلڈز، یہ پلورل ہے. ہر کائنڈ کا اپنی اپنی دنیا ہوتی ہے، انسانوں کی دنیا، حیوانوں کی دنیا. صحیح. سی ورلڈ کیا کہتے ہیں؟ سی ورلڈ. تو یہ ڈفرنٹ ٹائپس آف ورڈز ہیں، اس لیے اللہ کریم نے بھی وہ پلورل استعمال کر دیا کہ انسان ایسا نہیں کہ جو خشکی میں رہتے ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے، سی ورلڈ کا کوئی اور ہے. صحیح. جو آباد شہروں میں رہتے ہیں ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے، ڈیزرٹ میں جو رہتے ہیں ان کا کوئی اور ہے. شہروں میں جو رہتے ہیں ان کا رب اللہ تعالیٰ ہے، جو جنگلوں میں رہتے ہیں ان کا کوئی اور ہے. زمین پر جو رہتے ہیں ان کا رب اللہ تعالیٰ، جو اسپیس میں ہوتے ہیں جو چیزیں اس کا رب کوئی اور ہے. اللہ کریم نے جب کہہ دیا رب العالمین تو اٹ مینس کہ نتھنگ از ایکسکلوڈڈ، ایوری تھنگ belongs to Allah سبحانہ اور owned by اللہ سبحانہ و تعالی. یہ اسپیسیفک فلسفے کے لیے بیان کر دیا آپ نے. کوئی چیز اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں. اب اگر یہاں رب العالم کہہ دیتا تو کوئی پلی لے سکتا تھا. ہاں ایک عالم کا یا ایک ورلڈ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، باقی ورلڈ belongs to somebody else، کچھ اور خدا ہے اس میں. تو جب اللہ کریم نے عالمین کہہ دیا پلورل، اس کو کہتے ہیں جمع سالم. جمع سالم، تو جمع سالم سے کوئی چیز ایکسکلوڈ نہیں ہوتی. عربی گرامر میں کہتے ہیں کہ جمع سالم ٹیکٹ پلورل یا پلورل انٹیکٹ کہہ سکتے ہیں. ترجمہ اس کا ہوگا، حالانکہ وہ ٹرم ہے only to make you understand. پلورل انٹیکٹ اور انٹیکٹ پلورل. تو انٹیکٹ پلورل سے کوئی چیز خارج، ایک ذرہ بھی خارج نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ، اس کا معنی ہے کہ اللہ گرامر بھی ٹھیک ٹھاک آتا ہے، عربی کا گرامر وہ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے. کیوں ہوتا؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں استحقاق اللہ تعالیٰ کے. رب العالمین، وہ اللہ تعالیٰ جو رب سارے عالم کا، سارے دنیاؤں کا، سارے ورڈز کا رب ہے. رب العالمین، جو رب سارے عالمین کا. الرحمن، وہ اللہ تعالیٰ جو رحم کرنے والا ہے. کیپ ان مائنڈ